بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ وہ کوئی بڑا ہی شاطر انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی ہے اور اس میں میرے 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کے پاس اس رنگ کی تھیلی میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب اس نے شور مچایا تو سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ تھیلی کس کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر لوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس تھیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے۔ اس چور کو پتا تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں اور جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اگر وہ دینار پائیں گے تو ان سے لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی۔ پوری کشتی میں سے تھیلی کہیں نہ ملی تو اس نے اپنی جھوٹی بناوٹ اور پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے گئے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے ہیں لہذا مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ تھیلی چھپائی کہاں تھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور چونکہ میں کشتی کے کنارے پر ہی بیٹھا تھا اسی لیے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں گرا دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ 6000 دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے، تو کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا، لہٰذا میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے 4 راز چھپا کر رکھے: اپنا راز مال، اپنی دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف، اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو۔